اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو الحمدللہ دیکھیں کچھ اہم مسئلے کی طرف وضاحت کرنا چاہوں گی آج کی کلاس میں. وہ مسئلہ کیا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موضوع بہت ہی عظیم موضوع ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار کرے جو حق کے راستے پر ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ پاک ہماری ان ادنا کوششوں کو قبول کرے اس راستے میں. تو دیکھیے میری بہنوں، آپ ہی کی چاہت پر اس مسئلے کے انشاءاللہ مختصراً اللہ پاک کی توفیق سے وضاحت کرنا چاہوں گی. قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم نے ان کے لیے خود ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے. تو دیکھیں دو ہستیاں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ان ہستیوں کی تعریف کریں گے تو اس میں ہماری عزت ہے، ہمارے مقام کو، ہمارے مرتبے اور ہمارے درجے کو اللہ پاک بلند فرمائیں گے. پہلی ہستی اللہ رب العزت کی ہے اور دوسری ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ایک حقیر اور ناچیز سے بندے ہیں، بولنے والے بھی اور سننے والے بھی. اس عظیم پیغمبر، اس عظیم نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حشر کے دن ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے تن من دن کو قربان کر دیا. تو محترم بہنوں، رب کریم کا ارشاد ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. دیکھیے ہر سال ربیع الاول کی آمد کے موقع پر مختلف جماعتوں میں تنظیموں کی طرف سے جلسے ہوتے ہیں. بعض اشتہارات تو پورے شہر کی دیواروں پر لگا دیے جاتے ہیں. بعض اشتہاروں میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہوتا ہے. اس سے عام لوگوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے. خاص طور پر جب وہ ان باتوں کو خطیبوں کی زبان سے سنتے ہیں اور لوگ یہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں معاذ اللہ کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ عید میلاد النبی نہیں مناتے، اور جو حضور کے محب اور عاشق ہیں وہ عید میلاد النبی بناتے ہیں. اسی تجسس اور حیرت میں عوام کو یعنی عام لوگوں کو تجسس ہوتا ہے. اب جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ واقعی
یہ محبت یعنی اللہ کے نبی کی محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت ہونے اور نہ ہونے کا معیار ہے۔ لیکن دیکھیے میری بہنوں، میری محترم بہنوں، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ بندہ بتیاں جلائے، جھنڈے لگائے جائیں، جلوس نکالے جائیں، مٹھائیاں باندھی جائیں تو عاشق رسول کی سند اس کو مل گئی۔ دیکھیے میری بہنوں، بے شک ربیع الاول میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے، ربیع بھی بہار کو کہتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک نہیں 3 بہاریں جمع ہیں، جیسے کہ اس کی وضاحت امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ موسم میں یعنی 3 ربیع اس مہینے میں جمع ہے۔ ایک تو مہینے کا نام ربیع ہے یعنی بہار کا مہینہ، دوسرا اس مہینے میں موسم بھی بہار کا ہوتا ہے، اور تیسرا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم خزاں میں بہار بن کر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ظلمت ختم ہو گئی، روشنی پھیل گئی، خزاں رخصت ہو گئی، بہاروں کی ہوا چلنے لگی۔ دیکھیں ہم یہ سب باتیں تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اسلام میں کسی کی ولادت کا دن بنانے کی اجازت ہوتی تو مشرق سے مغرب تک بسنے والے مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پورے جوش اور خروش سے مناتے۔ لیکن دیکھیے میری بہنوں، توجہ سے بات کو سنیے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی شرعی دلیل سے میلاد النبی کا منانا ثابت نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس کے قائل ہیں ان سے سوال ہے ہمارے بزرگوں کا کہ وہ قرآن کی کوئی آیت پیش کریں۔ اگر آیت پیش نہیں کر سکتے تو کوئی صحیح حدیث پیش کریں۔ اگر صحیح حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے تو چلو فقہ کی کسی مستند کتاب کا حوالہ پیش کریں۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن سے، حدیث سے اور فقہ کی کسی کتاب سے کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیے میری بہنوں کہ نبوت ملنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 23 سال زندہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر صحابہ کو میلاد بنانے کا حکم نہیں دیا۔ پھر 110 برس تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دور رہا۔ 220 برس تک تبع تابعین کا دور رہا۔ اگر عید میلاد النبی منانا ثواب کا کام ہوتا یا عشق اور محبت کی دلیل ہوتی تو صحابہ تابعین اور تبع تابعین ضرور میلاد النبی بناتے۔ تو دیکھیں اب 3 ہی باتیں رہ گئی۔ یا تو یہ تسلیم کر لے کہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لیے میلاد النبی کا منانا ضروری نہیں، اور یہی صحیح بات ہے۔ اگر محب رسول ہونے کی سند ہی ہوتی تو وہ مقدس ہستیاں بھلا اس چیز سے کیسے محروم رہ سکتی تھی؟ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ لوگ عاشق رسول نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو اتنے بڑے عاشق شاید وہ نہیں تھے جتنے بڑے نعوذ باللہ ہم ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ محب رسول ہونے کے لیے میلاد النبی بنانا ضروری تھا، مگر صحابہ کو، تابعین کو
اس ضروری بات کا علم نہ ہو سکا، تو دیکھیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، ان میں سے کون سی بات آپ زبان پر لانا گوارا کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا جو یہ کہے کہ میں تو عاشق رسول ہوں مگر صحابہ عاشق نہیں تھے؟ اگر وہ عاشق نہیں تھے تو پھر دنیا میں کوئی بھی عاشق رسول نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کو اس کا علم نہیں ہو سکا تو اس سے بڑا جھوٹ بھی کوئی نہیں۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ پوری 6 صدیوں تک روئے زمین کا کوئی مسلمان اس رسم سے واقف نہیں تھا۔ 7ویں صدی کی شروع میں موصل شہر میں مظفر الدین نام کا ایک بادشاہ تھا جو بڑا فضول خرچ اور لاپرواہ قسم کا انسان تھا۔ اس نے میلاد کا جشن منانا شروع کیا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ کو خوش کرنے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی بادشاہ اور وڈیروں کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ تو ایک دنیا پرست مولوی تھا کہ جس کا نام عمر بن دحیہ تھا۔ اس نے کہتے ہیں انعام کے لالچ میں ایک کتاب لکھ دی کہ جس میں ثابت کر دیا کہ واقعی یہ جو جشن ہے یہ بنانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ مشہور محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی عمر بن دحیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو مولوی تھا بڑا احمق اور متکبر تھا اور بڑی گندی زبان کا مالک تھا۔ تو دیکھیں میری بہنوں، کسی بھی بدعت کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ بڑی خوشنما انداز سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں میلاد کو لیجیے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ربیع الاول میں حاصل ہوئی، لہٰذا ربیع الاول میں اس نعمت کی یاد بنانے سے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی یہ لوگوں کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے۔ بلکہ جو مولانا یا خطیب بہت ہی زیادہ منہ پھٹ ہوتے ہیں وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہابی اور دیوبند، جو وہابی ہیں اور جو دیوبند ہیں وہ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے جلتے ہیں۔ میرے بزرگ اور محترم بہنوں، تو بتائیں وہ کون بدبخت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے جلے گا؟ لیکن دیکھیں ہم بھی مجبور ہے، بدعت کو کتنے ہی خوشنما لیبل لگا کر پیش کیا جائے وہ بدعت ہی رہے گا، وہ سنت نہیں ہو سکتا۔ سنت ہدایت ہے، بدعت گمراہی ہے۔ سنت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، بدعت سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ سنت جنت تک لے کر جاتی ہے، بدعت جہنم میں پہنچاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حبیب خدا نے فرمایا، شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کہ جو بھی کام نئے گڑے جائے وہ برے ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طرح نسائی شریف کی روایت ہے کہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے پر اس کی مدد کی۔ تو میری بہنوں، کوئی حد ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی؟ آپ تو فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نے بدعتی کی عزت کی تو یوں سمجھو کہ تم نے اسلام کی عمارت گرانے میں تعاون کیا۔ اب بتائیے کہ ہم کہاں جائیں؟ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعیدیں ہیں، دوسری طرف لوگوں کے طعنے ہیں، من گڑت دلیلیں ہیں، خوشنما تعویلیں ہیں، غلط قسم کے فتوے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدعتوں کی وجہ سے ہم نے ناراض نہیں کرنا۔ جو کام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا،
صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھا، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ بدعت بدعت ہی رہے گی، چاہے تم اس کے ہزار فوائد بیان کر لو۔ پھر دیکھیں عجیب بات یہ بھی ہے نا کہ جو بدعت ہوتی ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ نے ہم پر نماز فرض بھی ہے، کچھ نمازیں ہمارے ذمہ فرض ہے، کچھ واجب ہے، کچھ سنت ہے، تو اس کی ایک حد ہے، لیکن بدعت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میری بہنوں، جب قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو ایسے ہی ہوگا۔ جس کا دل چاہے گا وہ گھٹا لے گا، جس کا دل چاہے گا وہ بڑھا لے گا۔ 11ویں شریف پہلے ایک تھی، اب سنا ہے کہ دو ہو گئی ہے، ایک چھوٹی 11ویں شریف، دوسری بڑی 11ویں شریف۔ صلاۃ و سلام پہلے اذان کے ساتھ پڑھتے تھے، اب بعض لوگ اقامت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ میلاد النبی کے محفل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی تھی، نعتیں پڑھی جاتی تھی، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ پورے شہر میں جھنڈیاں، بڑے بڑے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، روضہ رسول اور بیت اللہ کی شبیہیں بنائی جاتی ہیں، ان کا طواف کیا جاتا ہے، چوما چاٹی ہوتی ہے، جلوس نکلتے ہیں، ان میں ڈھول ڈھماکے ہوتے ہیں، اس میں مقابلے ہوتے ہیں۔ واہ بھائی واہ! نماز میں تو مقابلہ نہیں، صدقات میں مقابلہ نہیں، جہاد میں مقابلہ نہیں، مقابلہ ہے تو کس چیز میں؟ دکھاوے میں، نمود و نمائش میں، جھنڈے لہرانے میں، ڈھول دھماکے میں۔ خدا را سینے پہ ہاتھ رکھ کر جواب دیں کہ کیا یہی اسلام کی تعلیم ہے؟ اسلام نے اسی چیز کا درس ہمیں دیا ہے۔ کیا یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا یہ حال ہو کہ وہ صرف اس لیے پرانے کپڑے کا کفن لیتے تھے تاکہ نیا کپڑا کسی غریب مسلمان کے کام آ جائے، تو کیا وہ نبی اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ اس کے امتی لاکھوں میٹر ریشمی کپڑا جھنڈے بنانے میں ضائع کر دے؟ اللہ اکبر! اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے بہت سارے مسلمان غیر مسلموں سے مرعوب ہو گئے ہیں۔ غیر مسلموں نے سوچا کہ جب عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کرسمس مناتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر خرچ کیوں نہیں کر سکتے؟ گویا ہندو اور عیسائیوں کی رسمیں دے کر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را ان کا مقابلہ مت کرو، ورنہ تم آگے نکل جاؤ گے اور دین پیچھے رہ جائے گا۔ وہ بدبخت تو اپنے بزرگوں کے ایام ولادت پر ناچ گانا، شراب، زنا سب کچھ کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی تصویریں بھی بنا رہے ہیں۔ کیا ہم مسلمان ایسا کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہمارا جواب یہی ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو میری بہنوں، آپ بھی تو سوچو کہ کرسمس کی ابتدا تو بڑی معصوم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تھا، ان کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، پھر جلسے جلوس، پھر جھنڈے لہرائے گئے، پھر روشنیاں ہونے لگی، پھر ناچ گانا آیا تو شراب آئی تو زنا بھی آیا، جب زنا آ گیا تو حیا چلی گئی، عشق عیسیٰ ختم ہو گیا اور عشق نسواں باقی رہ گیا۔ تو میری بہنوں، اگر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر صحابہ کرام تابعین کو چھوڑ کر میلاد النبی مناؤ گے تو اس میں یقیناً خرافات آئیں گے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میلاد ویسے بناؤ جیسے صحابہ کرام میلاد بناتے تھے، نہ چراغاں کرتے تھے، نہ جھنڈیاں لگاتے تھے، نہ سجاوٹ، نہ بناوٹ، نہ حلوے، نہ مٹھائیاں، بس یہ تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے چلے جاتے تھے۔ دکان میں، مکان میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، غرض ہر جگہ ہر حال میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے تھے۔ یوں ہر جگہ ہر وقت میلاد بناتے تھے۔
ان کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر کی یاد آتی تھی۔ دیکھیں، صحابہ کرام میلاد نہیں بناتے تھے، مگر آقا کی سنتیں زندہ ہوتی تھی۔ ہم میلاد تو بناتے ہیں مگر پیغمبر خدا کی سنتیں زندہ نہیں ہوتی۔ سنتیں تو کیا زندہ ہوں گی؟ ہماری میلادوں میں تو سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ خدا را ہم مسلمانوں کو اپنے حال پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ وہ پیغمبر خدا جس کی شان ہی بہت بلند ہے، جس کے بارے میں رب کریم کا ارشاد ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کی شان، آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا۔ ہمیں اپنے حال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔